میں بھی جواب دیتا ہوں. اب سنیں آپ میرا جواب. پہلے تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کو ان کے بزرگوں کی خبر دوں گا. 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ ابن کثیر لکھی. 774 ہجری میں فوت ہوئے. آج چل رہا ہے 1446 ہجری. یہ وہ خود لکھ رہے ہیں, کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. 800 سے 700 سال پہلے اپنے زمانے کے بارے میں. اور حافظ ابن کثیر وہ ہیں جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, وہابیوں کے امام ہیں, یعنی دیوبند اور اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں, بریلوی بھی ان کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا کہ ہمارے زمانے میں بھی یہ حال ہے کہ کوئی بادشاہ, کوئی امیر شخص, کوئی تاجر, کوئی فقیہ یعنی مفتی سے بھی اوپر کا درجہ, علماء حق یعنی کہ کوئی قاضی ایسا نہیں ہے جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی, بدفعلی کے کبھی گناہ میں ملوث نہ ہو, سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ بچا لے. اور پھر انہوں نے لکھا کہ میں تلقین کرتا ہوں مسلمان عوام کو کہ بچپن میں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کریں ان مولویوں کے شر سے, اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تب بھی بچا کے رکھیں ان کو. حقیقت بات ہے, وہ اتنی بڑی داڑھی تھی یار اس کی بچے کی, جس کو مفتی عبدالعزیز نے زبردستی کی ہے. اس کو درس نظامی میں پاس ہونے کی لالچ لگائی ہوئی تھی. تو اندازہ کریں حافظ ابن کثیر اس وقت یہ بات کر رہے تھے 700 سال پہلے. یہ سارا کام اسی طریقے سے جاری تھا, اس لیے ان کو یہ بات کہنی پڑی. پھر میاں والا جو واقعہ ہے, اشرف علی تھانوی صاحب بےچارے 16-17 سال کے تھے جب یہ واقعہ ہوا. پتہ نہیں ان کی مظلوم آنکھوں کے سامنے ہی ہوا. یہ دیوبند کے مدرسے میں یا کسی اور مدرسے میں کوئی سالانہ جلسہ تھا, اور نقل کون کر رہا ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب. اور کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء, اللہ کے اولیاء کی حکایتیں. آپس میں فحش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. ہم مفتی صاحب نے کیا نہیں ہے یار, کیڑے اولیاء نے فحش مذاق بھی کر لے. نعرے سنو, سر بلند دیوبند, دماغ بند دیوبند. قاسم نوتوی نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے, اور رشید احمد گنگوئی صاحب نے, وہ چونکہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے 47 سال کی عمر میں, بعد میں انہوں نے اس مدرسے کا سلسلہ چلایا. تو ایک جلسے کے موقع کے اوپر قاسم نوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کی موجودگی میں ان کی روحانی تربیت کے لیے چارپائی پہ لٹایا, اور الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کروٹ ان کی طرف کی, جیسے کوئی عاشق صادق کرتا ہے. یہ ذرا الفاظ ذرا آپ نے غور کرنے, عاشق صادق. اور یہ عاشق صادق کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ قاسم نوتوی نے کہا میاں کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے. ان کا لوگوں کو کہنے دو دیوبند دماغ بند. 16-17 سال کے بچوں کے سامنے دو کہتے ہیں نہیں بابے تھے, بابا کی تو سی ہوئے 47 سال دی عمر تے قاسم نوتوی فوت ہو گیا. میری اس وقت قاسم نوتوی جتنی عمر ہے, میری 47 سال ہوئی ہے 4 اکتوبر 2024 کو. میری جتنی عمر تھی جب وہ فوت ہو گیا, اور واقعہ ہو سکتا ہے اس کا 20 یا 25 سال کی عمر میں ہوا ہو, تو مفتی عزیز بھی جو ہے وہ سفید داڑھی والا تھا, سامنے والا 20-25 سال کا تھا. اے بھی کولو کہانیاں کرا دو. یہاں پہ یہ بات رکی نہیں ہے, یہ ٹرمینیٹر 2 آگے آئی ہے. پھر میاں 2 چل رہا ہوتا ہے نا, می 2, یہ میاں 2 ہے. میاں 2 یہ ہے کہ تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوئی کے بارے میں
ان کے خلفاء نقل کرتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کہتے ہیں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں۔ اندازہ کرو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا، انہوں نے کہا قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں۔ جو دیہڑی پٹھی شہوت سوچ دے جائے وہی دماغی چاندیاں نے نہ دے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر ہمیں ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا جو ایک مرد کو عورت سے، وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ پھر اولاد ہوئی، اور اس کی شرح یہ ہے اس رحمانی خواب کی انورٹڈ کاماز میں کہ جی قاسم ننوتوی صاحب کے مرنے کے بعد رشید احمد گنگوئی نے ان کے سٹوڈنٹس کی کفالت کرنی تھی۔ بات ویسے ایسے ہی ہوئی، وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، بعد میں رشید احمد گنگوئی صاحب بھی اس کو چلاتے رہے سارے سلسلے کو۔ تو یہ خواب دیکھ لیا تھا تو بھائی اسے نقل کرنے کی کیا ضرورت تھی، پھر اس کی شرح بیان کرنے کی۔ اس سے آپ بچوں کو کیا درس دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، جب دو استاد ایک مدرسے کے ایک دوسرے کو لٹا کے عاشق صادق کی طرح لیٹیں اور پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ کل کو آپ کا استاد بلا کے آپ کو جائز طریقے سے المحنت کے مطابق سینوں کا فیض دینے کی کوشش کرے تو آپ نے لیٹ جانا ہے استاد کے کہنے پہ۔ اور وہی مفتی عبدالعزیز نے بھی بلایا تھا فیض دینے کے لیے، اس نے دے دیا۔ اچھا، اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی انجینئر کا دماغ ہی خراب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ غلط کام کر رہے تھے۔ اور بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ درست ہے؟ یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ کون سی تربیت ہو رہی ہے؟ اور دوسری بات، پبلک میں وہ اتنا ہی کر سکتے تھے نا، آگے میں نے بھی کوئی رپورٹ نہیں کیا، انہوں نے خود رپورٹ کیا خواب والا۔ درمیان کا مسنگ لنک جو ہے وہ آپ خود جوڑ لیں، سٹوری پوری بنتی ہے۔ چلے آپ جو درمیان والی ہے اس کو نکال بھی دیں، شروع اور آخر والی کوئی یہ گوارا کرے گا ایسے مدرسے میں آپ اپنے بچوں کو داخل کرائیں جہاں کے بزرگان دین یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں، جن کے بزرگان دین یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے آپ نے پھر سسٹر کو یہی کہنا ہے نا کہ سسٹر آپ کا سوال ہی غلط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلامک معاشرہ ہو اور وہاں یہ ہو؟ جی ایسے ہو سکتا ہے کہ دیوبند بھی اسلامک ہے اور وہاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور آج تک لیگیسی ٹرانسفر ہے۔ حافظ ابن کثیر کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقیہ ہو اور یہ کام کرتا ہو۔ جی حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے، اور حافظ ابن کثیر انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے متاثر نہیں ہوئے تھے، وہ 700 سال پہلے ہیں۔ اور پھر چھوڑ دیں یار، مجھے تو حاجی عبد الوہاب صاحب نے رائے ونڈ میں ان جماعتوں کے اوپر پابندی لگا دی تھی، ایسے بچوں کو جو لے کے جاتی ہیں جو ٹین ایجرز ہیں، جب تک کہ ان کے بڑے بھائی یا والد اس جماعت میں نہ ہو، وہ کہتے تھے بچوں کو جماعت میں نہیں لے کے جانا۔ اتنے واقعات رپورٹ ہو رہے تھے۔ تو حاجی عبد الوہاب صاحب کے دماغ میں یہ کیڑا میں نے ڈالا تھا، بھائی انہیں ریئل ٹائم ڈیٹا مل رہا تھا کہ تبلیغی جماعت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہماری لائف سٹوری میں آ کے لوگوں نے سٹوری سنائی ہے ماسک پہن کے کہ ہم بھی گئے تھے چلے میں، ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ پھر تنگ آ کے انہوں نے حاجی عبد الوہاب صاحب نے، میں جو حضرات تبلیغی جماعت کا کام چلا رہے ہیں میں انہیں بالکل کرٹیسائز نہیں کر رہا، بڑے مخلص لوگ ہیں، لیکن کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے نا کہ کالی بھیڑیں موجود ہیں، اس وقت تک آپ اصلاح نہیں اپنی کر سکتے۔ سلام ہے پھر جناب گورے کو، انہوں نے سپاٹ لائٹ فلم بنا دی ہے۔ ویٹیکن سٹی آپ سمجھ لیں ان کا امام کب ہے؟ کرسچنز کا۔ ان کے جتنے پاپ ہیں، ان کے سارے جو کرتوت ہیں وہاں کی عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، انہوں نے پوری ویڈیو فلمز بنا دی ہیں ان کے اوپر۔ ان کے تو کوئی کرسچینٹی کے تشخص کو نقصان نہیں ہوا۔ یہاں مولویوں کے کرتوت کھولے کہتے ہیں اسلامی تشخص کو نقصان ہو رہا ہے۔ تشخص کو تو تمہارے مولوی نقصان پہنچا رہے ہیں جو منہ کالا کر رہے ہیں، جرم وہ کر رہے ہیں، ہم ذکر کر کے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ مظلوم ہے اور جو ہائی لائٹ کر رہے ہیں وہ ظالم ہے۔ تماشا لگایا ہوا انہوں نے۔ اور یہ جو بدفعلی والا عمل ہے، قرآن حکیم میں بدکاری کی اتنی مذمت نہیں آئی جتنی قوم لوط والے عمل کی مذمت آئی ہے۔ کم از کم 8 جگہ کے اوپر قرآن میں اسے ایڈریس کیا گیا ہے جو قوم لوط کا واقعہ ہے۔ ان میں بھی جو سورہ ہود ہے، سورۃ الحجر ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جو عذاب بھیجا اس کا ذکر کیا۔ اور عذاب یہ ہے کہ بستی کو اٹھایا گیا
اس سے پہلے بستی کے جو لوگ تھے ہر ایک بندے کو اس کے حصے کا پتھر لگا اور پھر پوری بستی کو الٹ دیا گیا. اور یہی سزا ہے ایسا عمل کرنے والوں کے لیے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ بدفعلی کرنے والے شخص کو اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے نیچے گرایا جائے. اگر مر جائے تو ٹھیک ہے، نہ مرے زندہ بچ جائے تو پھر پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سزا دی تھی. اندازہ کریں کتنی سخت سزا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، اور یہ دونوں ملعون ہیں بشرطے کے بالرضا کر رہے ہیں. اگر زبردستی کسی کے ساتھ ہوا ہے نا تو صرف پھر کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، جو مظلوم ہے اس کے اوپر کوئی حد نہیں جاری ہوگی. کیا الفاظ ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرو، اور یہ دونوں ملعون ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پہ. اور لعنت اس لیول کی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ قوم لوط کا عمل کرتے ہیں، خواہ وہ کسی مرد کے ساتھ کریں یا عورت کے ساتھ کریں، وہاں بھی حرام ہے یہ والا عمل. اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا ان کی طرف قیامت کے دن. اور تیسری حدیث جو ان علماء کرائم کے لیے اور بزرگان بے دین کے لیے اسپیسیفکلی، وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ یہ مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی ہے. ہاں، اس کی پروفیسی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر.